ذی الحج کا مبارک مہینہ، اس میں ہم درود ابراہیم کس طرح پڑھیں، کس تعداد میں پڑھیں کہ ہمارا ہر کام سنور جائے، ہماری ہر مشکل حل ہو جائے، جو سالوں سے رکے ہوئے کام ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائے اچھے طریقے سے، آسانی سے، بنا کسی تکلیف کے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا جی، درود ابراہیم کی میری ایک ویڈیو پہلے بھی آئی ہوئی جس میں آپ لوگوں نے بہت پیار دکھایا، اس میں تو اب وہ ویڈیو میں اینڈ میں اس کا لنک لگا دوں گی، آپ وہ بھی دیکھیے گا۔ آج میں آپ کو یہ چیز بتاتی ہوں، کبھی کبھی نا لائف میں ہمارے بہت سے کام ایسے ہی رک جاتے ہیں کہ کسی نے ویزا لگانے کی کوشش کی، اپنی ساری ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہیں پر ویزا نہیں لگ رہا ہوتا، کبھی وہ کہتے ہیں نا پاسپورٹ گم جاتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ جاب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، سب کچھ پر ملتے ملتے رہ جاتی ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کسی نے گھر خریدنا ہوتا ہے، مناسب اماؤنٹ پاس ہوتی ہے پر آپ کو ویسا اچھا گھر مل ہی نہیں رہا ہوتا جیسا آپ چاہ رہے ہوتے ہو۔ سیم اسی طرح کسی نے اپنے گھر کو رینٹ میں چڑھانا ہوتا ہے، ایک اس کے دماغ میں اماؤنٹ ہوتی ہے کہ اس اماؤنٹ میں اپنا گھر چڑھاؤں گا، تو اسے مناسب کرایہ دار نہیں مل رہے ہوتے، اس اماؤنٹ میں نہیں مل رہے ہوتے۔ اور یا پھر کسی نے کار خریدنی ہے، کوئی نیا کاروبار سٹارٹ کرنا ہے، یا پھر گھر میں رزق میں برکت ہو، ہمارے گھر میں جو کمانے والے مرد ان کی کمائیوں میں برکت ہو، خیر ہو، گھر میں آسانی ہو، خیر ہو، محبت ہو، مطلب ہر جائز خواہش کے لیے، ہر ٹینشن کے لیے، حتیٰ کہ کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی خطرناک بیماری بھی ہے، اس سے بھی بچنے کے لیے درود ابراہیم بہت بیسٹ وظیفہ ہے۔ بلیو کرے، ابھی چند دن پہلے میرے گھر میں ایک واقعہ ہوا، اب میں اس واقعے کو تو نہیں کلیئر سے بتا سکتی، پر اتنا بتا سکتی ہوں کہ نا ایک ایسی ٹینشن پیدا ہو گیا، اور کافی تکلیف دہ ٹینشن تھی، اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ٹینشن کو کیسے ختم کیا جائے، دور کیا جائے۔ جب سر پہ سم ٹائم مصیبت پڑتی ہے نا تو دماغ بھی نا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس ٹائم نا مجھے صرف ایک چیز یاد آئی کہ میں نے درود ابراہیمی پڑھنا ایک مقصد تعداد میں نے نا پڑھنا سٹارٹ کر دیا۔ مجھے کوئی وہ چیز حال ہی نظر نہیں آ رہا تھا کہ مطلب وہ چیز مجھے صحیح ہوتی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا، پڑھتی گئی، جب میں نے تعداد پوری کر لی نا تو میں نے نا اس ٹینشن پہ نا جو پریشانی تھی اس کو دماغ میں لا کے نا اس پہ پھونکا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹینشن میں یہ ٹینشن دور کر دے، آسانی پیدا کر دے، جو اذیت پیدا ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ آپ سوچیں مطلب نا نظر نہیں آ رہا تھا کہ حالات ٹھیک ہو گئے، رات تک حالات نارمل ہونے لگے اور نیکسٹ ڈے حالات بالکل ٹھیک ہو گئے، ماشاءاللہ بالکل ویسے ہو گئے جیسے تھے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ اس مقصد تعداد میں درود شریف کو پڑھیں۔ آپ کا کوئی بھی کام رکا ہوا ہے، کوئی بھی ٹینشن ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو گیا ہے، کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو رہا، یا پھر کوئی جاب کرنی ہے وہ ایسی جاب نہیں مل رہی، یا کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے، داخلہ نہیں مل رہا، یا کہیں اچھا گھر خریدنا ہے، مناسب اماؤنٹ بھی پاس ہے پر پھر بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، نہیں اچھا گھر مل رہا، یا کسی نے گاڑی خریدنی ہو، یا کسی نے مطلب ایک اچھے جگہ، مناسب جگہ شادی کرنی ہو، شادی کروانی ہو اپنی کسی بچے کی، وہ نہ ہو رہی ہو، یا پھر کوئی بھی گھر میں برکت ہو، گھر میں آسانی ہو، جو آپ کے گھر میں رزق ہے اس میں برکت پیدا ہو، مطلب کوئی بھی ٹینشن آپ کے مائنڈ میں، اگر کسی نے باہر جانے کی کوشش کر رہا ہو، ویزا اپلائی کیا ہو پر ساری ریکوائرمنٹس پوری ہوں پھر بھی ویزا نہ لگ رہا ہو، پر چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں آ رہی ہوں، مطلب کوئی چیز گم ہو جائے، اس طرح کے مسئلے، کوئی باہر بندہ آپ کا جاننے والا وہ باہر پریشان ہے تو اس کی پریشانی ختم ہو جائے، وہ خیر و عافیت سے گھر واپس آ جائے، یا کوئی ایسی بیماری کا شکار ہو جائے کہ اس بیماری میں اس بندے کو اذیت تکلیف بہت فیل ہو رہی ہو، وہ اس کی تکلیف اذیت بھی ختم ہو جائے اور وہ صحت مند بھی ہو جائے، تو آپ یقین کریں، آپ درود شریف کو اس تعداد کے حساب سے پڑھیں، انشاءاللہ میں کہتی ہوں، میں نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر نا کام ہوتے دیکھا ہے، پر سم ٹائم بعض لوگوں کا 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کا تھوڑا سا ٹائم لے کے ہوتا ہے، پر ہو جاتا ہے، یہ پکی بات ہے، مطلب 100% نا ہے کہ یہ ہو جاتا ہے۔ اب کرنا کیسے ہے
کہ بہتر یہ کہ آپ نا درود شریف وہ والا درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود شریف ابراہیمی نا، وہ والا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ تہجد کے ٹائم کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تہجد کے ٹائم کرو گے تو میں کہوں گی پھر تو کمال ہی کر دیا نا۔ پر بہت سے لوگ، میری بہت سی بہنیں ایسی ہیں نہیں تہجد کے ٹائم کر پاتی، نہیں بندہ اٹھ پاتا، مطلب اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی، نہیں کر پاتا، تو پھر آپ 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم نا پوری توجہ کے ساتھ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے نماز والا۔ اچھا، اگر نفلوں کے ٹائم پڑھ رہے ہو نا تو پھر درود شریف پڑھنے سے پہلے 2 نفل بھی حاجت کے پڑھ لیں، یہ بھی نا بیسٹ ہو جاتا ہے پھر۔ اور اب درود شریف ہم نے پڑھنا کتنا ہے؟ نماز والا درود شریف یاد رکھیے، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے نماز والا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہم نے درود شریف پڑھنا ہے 313 بار۔ اچھا، 313 بار پڑھنا ہے، اور نہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ نہیں زبان پہ تو آپ درود شریف پڑھ رہے ہو، آپ کا دماغ کہیں پہ اور ہو، دل آپ کا کہیں پہ اور ہو۔ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنے مسئلے کو، اپنی پریشانی کو یا اپنی مشکل کو سامنے رکھ کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بعض لوگوں کا تو ایک دفعہ پڑھنے سے ہی کام ہو جاتا ہے، مطلب 24 گھنٹے کے اندر اندر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی طرح کام ٹائم لیتا ہے، کسی کے 3 دن لے گا، کسی کے 7 دن لے گا، کسی کا 21 دن لے گا، کسی کا 41 دن لے گا۔ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ بلیو کریں، آپ کی مشکل ایسے آسان ہوتی ہے نا کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا اور کام ہو جاتا ہے، کام سنور جاتا ہے، مطلب کہ آپ کو اپنی ہر خوشی مل جاتی ہے، ہر پریشانی کا حل مل جاتا ہے، ٹینشن دور ہو جاتی ہے، جو لائف میں چاہ رہے ہوتے ہیں نا جائز طریقے سے، وہ سب مل جاتا ہے۔ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیسے پڑھنا ہے، جو آپ کی جائز خواہش ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر دور ہو جائے گی۔ اور جن کی نہیں 24 گھنٹے میں ہوتی وہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ چند دنوں میں ہو جائے گی۔ اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر بھی کریں، میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لائک بھی کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا، آگے شیئر بھی کر دیجئے گا۔ جتنے لوگ اسے پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ اور کہتے ہیں جتنی آپ آسانیاں بانٹتے ہو نا پھر اتنی آسانیاں نا آپ کی اپنی لائف میں بھی آتی ہیں۔ تو جہاں جہاں ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ بہت شدید گرمی پڑ رہی ہے، بے زبان پرندوں جانوروں کا خیال رکھیں۔ جب آپ اللہ کی اس مخلوق کا خیال رکھتے ہو نا تو اللہ بھی آپ کے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، خیر پیدا کر دیتا ہے۔ تو ضرور کیجئے گا، آپ کے لیے آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی، ہر کام میں خیر پیدا ہو جائے گی۔ آپ کی جو مشکلات، جو مسائل سالوں سے رکے ہوں گے نا وہ سارے کام عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اور خیر سے ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو میری آج کی ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔